1169 میں نورالدین زنگی نے شیرکو اور صلاح الدین کو مصر بھیجا تاکہ وہاں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔ یہاں فاطمی خلافت زوال پذیر تھی اور صلیبیوں کی مداخلت بڑھتی جا رہی تھی۔ تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے دھارے میں مٹ نہیں جاتے بلکہ ہر دور کے مجاہدین کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بہادر سپہ سالار کی جس نے اپنے ایمان، بہادری اور عزم سے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ یہ داستان ہے صلاح الدین ایوبی کی، جنہوں نے نہ صرف بیت المقدس کو آزاد کرایا بلکہ دنیا کو دکھایا کہ طاقت کے ساتھ رحم دلی اور انصاف کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہ 1137 عیسوی کی بات ہے جب عراق کے شہر تکریت میں ایک کرد گھرانے کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام یوسف ابن ایوب رکھا گیا۔ یہی بچہ بعد میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا گیا۔ صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب ایک بہادر فوجی اور سیاستدان تھے جو جلد ہی موصل اور پھر شام منتقل ہو گئے۔ صلاح الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم دمشق میں حاصل کی، جہاں انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ لیکن قدرت نے ان کے لیے صرف علم کا راستہ نہیں چنا تھا، بلکہ وہ تاریخ میں ایک جنگجو اور فاتح کے طور پر جانے جانے والے تھے۔ صلاح الدین کو ایک غیر معمولی استاد نصیب ہوا، سلطان نورالدین زنگی۔ نورالدین زنگی جو کہ عماد الدین زنگی کے بیٹے اور اسلامی خلافت کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک تھے، صلاح الدین کے لیے ایک مثالی شخصیت بن گئے۔ یہی وہ دور تھا جب صلاح الدین نے جنگی حکمت عملی، گھوڑ سواری، تیر اندازی اور لشکر کشی کے فنون میں مہارت حاصل کی۔ وہ ایک ذہین سپاہی تھے جو صرف تلوار کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ حکمت عملی اور اتحاد پر بھی زور دیتے تھے۔ 1169 میں نورالدین زنگی نے شیرکو اور صلاح الدین کو مصر بھیجا تاکہ وہاں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔ یہاں فاطمی خلافت زوال پذیر تھی اور صلیبیوں کی مداخلت بڑھتی جا رہی تھی۔ فتح کے بعد صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا اور چند سالوں بعد انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک اہم موڑ تھا کیونکہ اب صلیبیوں کے خلاف ایک متحد مسلم قیادت ابھر رہی تھی۔ صلاح الدین کا سب سے بڑا خواب تھا بیت المقدس کی آزادی۔ یہ وہ شہر تھا جس پر صلیبیوں نے قبضہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ یہ مقدس شہر دوبارہ اسلام کے زیر سایہ آ جائے۔ سن 1187 میں صلاح الدین نے جنگ حطین میں صلیبیوں کو شکست دی۔ یہ جنگ صلیبی تاریخ کی سب سے بڑی شکست تھی، جس کے بعد بیت المقدس کی راہ ہموار ہو گئی۔ 2 اکتوبر 1187 بیت المقدس فتح ہو گیا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صلاح الدین نے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو صلیبیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے عیسائیوں کو عام معافی دی، عورتوں اور بچوں کو تحفظ فراہم کیا اور بیت المقدس میں امن و انصاف قائم کیا۔ صلاح الدین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے سب سے بڑے دشمن بھی ان کا احترام میں جھک جاتے۔ مشہور صلیبی بادشاہ رچرڈ شیردل نے خود کہا کہ اگر دنیا میں کوئی سچا اور عظیم بادشاہ ہے تو وہ صلاح الدین ہے۔ صلاح الدین نے اپنی انسانیت سے دشمنوں کو بھی گرویدہ کر لیا۔ جب رچرڈ شیردل بیمار پڑا تو صلاح الدین نے اپنے طبیب اور دوائیں اس کے لیے بھجوا دیں۔ یہ تھی حقیقی اسلامی اخلاقیات کی مثال۔ یروشلم کی فتح کے بعد یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ اس جنگ میں انگلینڈ کے رچرڈ ڈی لائن ہارٹ، فرانس کے فلپ آگزسٹ اور جرمنی کے فیڈرک باربروسا جیسے بڑے بادشاہ شامل تھے۔ صلاح الدین نے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ بہادری اور حکمت سے کیا۔
انہوں نے رچرڈ ڈی لائن ہارٹ کے ساتھ کئی معرکے لڑے، لیکن دونوں لیڈروں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے احترام تھا۔ آخرکار 1192 میں ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت یروشلم مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن عیسائی زائرین کو شہر میں آنے کی اجازت دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھے بلکہ وہ ایک عادل حکمران، رحم دل انسان اور علم دوست شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ انصاف، رواداری اور انسانیت کے اصولوں کو اپنایا۔ ان کی حکومت کا اہم پہلو یہ تھا کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ یکساں سلوک کرتے، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ انہوں نے اپنے دور میں تعلیم، طب اور فنون کو فروغ دیا اور اپنی سلطنت کو ایک ترقی یافتہ ریاست بنایا۔ صلاح الدین ایوبی 4 مارچ 1193 کو دمشق میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی سلطنت ان کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات میں زندہ ہو گیا۔ ان کی وفات پر صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ ان کے دشمنوں نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ رچرڈ ڈی لائن ہارٹ نے کہا تھا، صلاح الدین ایک عظیم بادشاہ تھے جنہوں نے ہمیشہ انصاف اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بہادری، انصاف اور انسانیت کے ساتھ حکمرانی کرنے والے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کی کہانی نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی طاقت اس کی تلوار نہیں بلکہ اس کا دل ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف جنگوں اور فتوحات سے نہیں بنتی بلکہ انصاف، رواداری اور انسانیت سے بنتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک عظیم لیڈر بننے کے لیے صرف طاقت ہی کافی نہیں بلکہ دل کی طاقت بھی ضروری ہے۔ یہ تھے صلاح الدین ایوبی، ایک عہد جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔